فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان میں مختلف موضوعات پر عبادات کے حوالے سے، معاملات، اخلاقیات کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی، اور آج بالخصوص حقوق کے حوالے سے قرابت داروں اور بہن بھائیوں کے جو حقوق ہیں اس پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ مفتی محمد زمان سعیدی رضوی صاحب، اور ان کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں مدح سرائی کے لیے جناب ساجد علی ساجد صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب علامہ مفتی محمد زمان سعیدی رضوی صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے، چونکہ یہ ایسا معاملہ ہے بعض اوقات حقوق یا فرائض ان پر بات ہی نہیں کی جاتی، اور اگر بات ہوتی ہے تو مکمل گفتگو نہیں ہوتی کہ لوگوں کو بہن بھائیوں کے حقوق یا دیگر قرابت داروں کے حقوق ان کا پتہ چل سکے۔ سب سے پہلے تو اس پر کلام کیجئے کہ حقوق کیا ہیں، اور پھر قرابت داروں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق کے حوالے سے قرآن و سنت نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے 9 نیوز HD کے اس ٹرانسمیشن میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے گفتگو کا موقع فراہم فرمایا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کی ان مسائے جمیلہ کو ثمربار فرمائے۔ آمین۔ بہت خوبصورت عنوان آج آپ نے منتخب کیا ہے۔ اس ٹاپک پر گفتگو کرنا اور اسے عام کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ بالکل۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں جہاں ہم سمندر پار بیٹھے اپنے فرینڈ سے باخبر ہیں، وہاں ہمیں ایک چھت کے نیچے ایک گھر میں رہنے والے بہن بھائیوں کے احوال سے ہم بے خبر ہیں۔ تو یقیناً ضرورت ہے کہ اس عنوان کو عام فہم کیا جائے، جی، اور اور اس حوالے سے جو نوجوان نسل ہے انہیں پتہ ہو کہ ان رشتوں کا مقام کیا ہے اور ان کے حقوق و فرائض کیا ہے۔ تقدس کیا ہے۔ یقیناً ماں باپ کا رشتہ کائنات میں انسان کے انسانی رشتوں میں، خاندانی رشتوں میں ایک عظیم رشتہ ہے، بے شک۔ اور ماں باپ کے رشتے کے بعد جو سب سے پیارا مخلص رشتہ ہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہے۔ اسے ہم اگر اپنی اصطلاح میں دیکھیں تو ذوی الارحام کہا جاتا ہے، یعنی وہ رشتے جن کا تعلق رحم کے ساتھ ہے۔ بے شک۔ اگر ہم اس لفظ کے مادہ اشتقاق کو دیکھیں تو یہ لفظ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے اسماء صفاتی میں سے اسم صفات رحمان کا لفظ، سبحان اللہ، دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہے، یعنی یہ دونوں رحم کے معنی میں آتے ہیں، مہربانی کے معنی میں آتے ہیں، الفت کے معنی میں آتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور بہن بھائی جیسے رشتوں میں سے کائنات میں کوئی ایسا رشتہ نہیں جو اخلاص والا ہو، پیار والا ہو، اور یہ رشتے انسان نے نہیں بنائے، یہ رشتے انسان نے خود نہیں انتخاب کیا ان کا، بلکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ نے انسان کو یہ مقدس رشتے عطا فرمائے ہیں۔ تو پھر قرآن کریم فرقان حمید اور اسلام کی تعلیمات روشن اس سے کیوں خالی رہ سکتی ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بنایا ہی اتنا عظیم ہے تو تعلیمات بھی عظیم ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں حق کی اور حقوق کی جو اہمیت ہے اسے سامنے رکھنا چاہیے۔ عام فہم انداز میں حق کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس کا پورا حق دے دینا جس کا وہ تقاضا کرتا ہے یا جس کا وہ اہل ہے، اسے ہم حقوق کہہ سکتے ہیں۔ تو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات حسنہ میں، چاہے وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مصطفیٰ ہو یا پہلے انبیاء کی شریعت ہو، سب میں حقوق کا خیال رکھا گیا ہے۔ اور یہ رشتے یقیناً وہ رشتے ہیں جو دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، خوشیوں میں ان کے آنے سے خوشی دوبالا ہو جاتی ہے، اور غمی میں یہ غم کا سہارا ہوتے ہیں، غم ان کے وجود سے کم ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان کے حقوق کا ہر حال میں خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے جہاں جہاں
حقوق کی بات کی ہے تو سب سے پہلے ان قرابت داروں کے رشتوں کے حقوق کی بات کی ہے، ذوی الارحام رشتوں کے حقوق کی بات کی ہے۔ جب خرچ کرنے کی بات آئی، والدین کے بعد جن رشتوں کا تعلق دیا گیا وہاں بھی ذوی القربیٰ کا ہی ذکر کیا گیا ہے، اور جہاں صلہ رحمی کا تعلق ہوا تو سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کے بعد جن رشتہ داروں کا حکم دیا گیا ہے وہ ذوی القربیٰ اور ذوی الارحام رشتہ دار ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اس کیٹیگری پہ پورے اترتے ہیں وہ بہن بھائیوں کے حقوق ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روشن تعلیمات جا بجا ہمیں آگاہی مہیا فرماتی ہیں، اور روشن تعلیمات اتنی واضح ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کے بھائی کا تقاضا ہو یا بہن کا تقاضا ہو ہر حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر کے اندر بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس کا احترام اسی طرح ہوگا جو باپ کا احترام ہوتا ہے، اس کا کہا مانا جائے گا، اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، ادب و احترام، عزت و تکریم اسی طرح بجا لائی جائے گی جیسے باپ کی بجا لاتے ہیں۔ اور فرمایا جو گھر کے اندر بڑی بہن ہے وہ ماں کے قائم مقام ہے، اللہ نے اسے وہ منزلت دی ہے کیونکہ وہ ماں کا روپ بن کے گھر کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام غلط فہمیوں کو اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دور کرنا ہے جو ان رشتوں میں درار کا سبب بنتی ہیں۔ اور ہم اگر اسلام کی روشن تعلیمات کو دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں بالخصوص اولو العزم انبیاء میں سے 2 نبیوں کے تذکار موجود ہیں جن میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر خدا حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، دونوں نبیوں کے تذکار قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ان کے بھائیوں کے تذکار کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دیکھیں اس کائنات میں سب سے بڑا جو منصب ہے وہ نبوت کا منصب ہے، رسالت کا منصب ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار کے اندر اپنے بھائی کی شراکت تقسیم نہیں کرتے، آج ہم اپنی چیزوں کے اندر چاہتے ہیں کہ یہ میرے مجھ تک محدود رہیں، میرے بھائی خونی رشتہ دار میرا دودھ شریک بھائی وہاں تک نہ پہنچیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا اسوہ دیکھیے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک جو تو نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی وہ نبوت والا شان عطا فرما، وہ مقام منصب انہیں بھی عطا فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، سورہ اعراف کی آیات ہیں، اللہ جس طرح تو نے مجھ پہ رحمت فرمائی، مجھے یہ مقام عطا فرمایا، میرے بھائی کو بھی اسی طرح مقام عطا فرما۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بھائیوں کو بہنوں کے لیے، بہنوں کو بھائیوں کے لیے اور بھائیوں کو بھائیوں کے لیے ہمیشہ دعائے خیر کے کلمات ادا کرنے چاہیے۔ اور جب اگر بتقاضۂ بشریت کبھی کوئی بات ہو بھی جائے تو ہمارے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کا اسوہ ہونا چاہیے کہ بھائیوں نے نادانی کے حالت میں جو کچھ کیا بھی صحیح، تو اللہ کے پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام نے کس طرح پھر عفو عام کے ساتھ، کس طرح معافی کی عام اعلان کے ساتھ، صرف معافی نہیں، لا تثریب علیکم اليوم تک نہیں، بالکل صحیح، بلکہ یہاں تک مفسرین نے لکھا، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب تک آپ حیات رہے، جب تک آپ کے پاس وہ شاہی منصب رہا، آپ نے ہمیشہ ان کی ضروریات کا خیال رکھا، ان کو عالی شان محل بنا کے دیے، ان کی گزر اوقات کا آپ نے اپنے خزانے سے، اپنی جیب کے خرچ سے خیال رکھا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنا میرا ہی ذمہ ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اسوہ مبارکہ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا اسوہ مبارکہ ہمیں ان رشتوں کی نزاکت کے بارے میں بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی دعا میں بھی انہیں شریک فرما رہے ہیں اور اللہ کے نبی اپنے روز اوقات کے معاملات میں بھی اپنے بھائی کو شریک فرما رہے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی اگر کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو اس غلط فہمی سے اس رشتے میں درار نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس کو ختم کر کے عفو عام کا، معافی عام کا اعلان کر کے وہ جو رشتہ ہے محبت والا، وہ جو رشتہ ہے رحم والا، وہ جو رشتہ ہے پیار والا، اسی کو پروان چڑھانا چاہیے۔ یعنی یہ رشتہ بہت گہرا اور پختہ ہے، یہ اتنا ناپختہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اسے توڑ دیا جائے، یہ نہ کبھی ختم ہونے والا، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ رشتہ انسان نے نہیں بنایا، اس کا انتخاب انسان نے خود بیٹھ کر نہیں کیا کہ میں انتخاب کروں کہ کس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، کس کو نہیں لے کے چلنا، بلکہ یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے
इंसान को मुंतखब करके इंतखाब करके दिया है, तो ये रिश्ता तो तादम हयात रहना है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें हकूक के हवाले से और जो आज आम देखी जा रही है कि हम प्यार मोहब्बत के मामले में किसी गैर को तरजीह देते हैं, अपना जो करीबी है उसकी तरफ सरफ नजर कर जाते हैं, जबकि हमें सीरत तैयबा और दीन इस्लाम, दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन तालीमात सिखाती हैं कि सबसे पहला जो हमारा प्यार मोहब्बत है, सबसे पहला जो हमारा हुस्न सुलूक का मज़हर है, वो सबसे पहले ये करीबी रिश्तेदार हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका इस हवाले से बड़ी हमें रोशन तालीम देती है कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अपने भाई के चेहरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हो तो ये तुम्हारे लिए सदका बन जाता है, ये तुम्हारे लिए नेकी बन जाती है। तो जब अपने भाई को मुस्कुराते हुए तबस्सुम भरे लहजे में देखना एक सदका बन जाता है, तो भाई के दुख सुख में शरीक होना, भाई से हाल अहवाल पूछना और उनकी जरूरियात का ख्याल रखने पर अल्लाह ताला फिर बंदे को कितना मददगार बन जाना, कितना अजर अता फरमाता होगा। अल्लाह के पैगंबर सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नबूवत के मामलात में, उमूर नबूवत में अपने भाई को अपना मुआविन बना रहे हैं। जब अल्लाह के नबी नबूवत के उमूर में अपने भाई को अपना मुआविन अल्लाह से तलब कर रहे हैं, तो हम दुनियावी उमूर में फिर अपने भाई को मुआविन क्यों नहीं बना सकते? मुफ्ती साहब देखिए, आपने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा खूबसूरत तज़किरा फरमाया है, रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आगे क्या, वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। भाई को अपना मुआविन बना रहे हैं और अपने मामलात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू से ये तलब कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मालिक मैं अगर उमूर खैर की तकमील के लिए कहीं और जाता हूं तो मेरा जानशीन और मेरे पैगाम को मेरे उम्मत तक पहुंचाने के लिए मेरा भाई उस कैफियत में मौजूद हो, मेरा वजीर बन के। और जानते हैं कि अगर खलीफा, अगर हाकिम, अगर अमीर कहीं जो चला जाए तो उसकी जगह जो वजीर होता है वो तमाम इख्तियार रखता है, कायम मकाम होकर मुकम्मल इख्तियार रखता है। तो अल्लाह के पैगंबर सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मुबारक उसवा हमें इस रिश्ते की अहमियत के बारे में समझ और रोशनास कराता है। और फिर देखें, सबसे पहले जब हक की बात आती है तो सबसे पहले जो ख्याल रखा जाता है वो जरूरियात का ख्याल रखा जाता है। इंसान की जरूरियात से मुराद क्या है? रात दिन के गुजर औकात में, एक वक्त के खाने में, तन को छुपाने में, और जरूरी जो तालीम की बातें हैं, तरबियत के मामलात हैं, उनके ख्याल रखने में आता है। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से भी हमें रहनुमाई अता फरमाई है। फरमाया कि जिसे अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने दो बेटियां अता फरमा दी, दो बहनें अता फरमा दी, बिल्कुल सही। फरमाया उसने उसकी अच्छी तरबियत की और उस तरबियत के बाद उसने सुलूक का मुजाहरा किया, और जब अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू की तरफ से उनका बख्त रोशन हुआ और वो फर्ज अदा करने का वक्त आया और उसने आसान तरीके से उस फर्ज को अदा कर दिया, तो फरमाया उसका यही अमल उसकी बख्शिश के लिए काफी है। ये कल कयामत के दिन जहन्नम की आग से उसके लिए आड़ बन जाएगा। तो जब हम इस बात को देखते हैं, सरकार के इस मुबारक फरमान को देखते हैं, तो तब भी हमें ये हुकूक का सिलसिला निखर कर सामने आता है। तो खुलासतन बात ये निकली कि हमारे प्यार और मोहब्बत सबसे पहले इन रिश्तेदारों के लिए, हमारा हुस्न सुलूक सबसे पहले इन रिश्तेदारों के लिए, माफ कर देने का जो अमल है सबसे पहले इनसे किया जाए। जो गलत फहमियां हैं इस रिश्ते से हटाकर उसी तरह जिस तरह एक माँ और एक बाप के जेरे साया हम रहे हैं, तो उनके पर्दा पा जाने के बाद भी हमारा मामला वही होना चाहिए। शरीयत मुताहरा में कई हुकूक ऐसे हैं जहां बहन भाई को मुश्तरक रखा गया है, तरबियत के मामले में, बिल्कुल सही, एहतराम के मामले में। ये नहीं कि सिर्फ इस्लाम ने मर्द का एहतराम लाजिम करार दिया है, शरअ मुताहरा में औरत के एहतराम को भी लाजिम करार दिया गया है। तरबियत का मामला आया, वहां ये नहीं कि बाप अगर बेटे की तरफ तरबियत का ज्यादा ख्याल रखता है और बेटी की तरफ तवज्जो नहीं देता तो फरमाया ये भी गलत कर रहा है। तरबियत के मामले में बराबर यकसाई है। बहन भाइयों के बहुत सारे हकूक हैं जहाँ मुश्तरक रखा गया है। कुछ औलाद में प्यार मोहब्बत वालिदैन की तरफ से, उसमें भी इंसाफ और
پھر وراثت اور ترکہ اور وہ سارے معاملات. یہ ساری بات مفتی صاحب واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ہاں اس رشتے کی اہمیت کتنی بلند ہے کہ مشترک ہیں تو تب بھی حقوق ہیں، جدا جدا ہو گئے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں، پھر بھی ان کے حقوق و فرائض متعین کیے گئے ہیں. یعنی کسی بھی پہلو کے حوالے سے اسلام نے ان کے مقام اور مرتبے کو تشنا نہیں رکھا، خالی نہیں رکھا. اگر بہن بھائی اکٹھے دیکھیں گے تو پھر بھی اس کے حقوق موجود ہیں، اگر بھائی علیحدہ ہے تو اس کے حقوق موجود ہیں، اگر بہن علیحدہ ہے تو اس کے حقوق موجود ہیں. تو اسلام کی یہ روشن تعلیمات اس رشتے کے حوالے سے ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کائنات میں انسان کا جو مخلص ترین ماں باپ کے بعد رشتہ ہے وہ ماں بہن بھائی کا رشتہ ہے. اللہ اکبر، بہت خوبصورت. ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ والدین کے بعد جیسے مفتی صاحب نے فرمایا بہن بھائی جو ہیں، اور یہ رشتہ بھی والدین ہی کی بدولت ملا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے. اگر آپ حقیقت میں، ہر اولاد کہتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، تو اگر محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا تقاضا یہ بھی تو ہے کہ وہ بھی آپ ہی کے بہن بھائی ہیں، جن سے آپ پیدا ہوئے، والدین سے، ماں باپ سے، انہی سے وہ پیدا ہوئے. تو پھر وہ آپ کے والدین کی نشانیاں ہیں، وہ بھی تو ان سے بھی محبت کی جائے، ان سے پیار، ادب، احترام. بڑے ہیں تو وہ رشتہ ملحوظ خاطر رکھا جائے، چھوٹے ہیں تو شفقت کا تقاضا جو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے. انشاءاللہ اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب ساجد علی ساجد صاحب، نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. جی جناب ساجد علی ساجد صاحب. میرے آقا کے مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا کے مدت ہوئی ہے. میرا یہ ہے ایمان، یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، نہ کوئی ہنسی ہے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے کمر میں، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے، میرے آقا کے مدت ہوئی.
کہ مدت ہوئی ہے، میرے لب پہ مالا نہ کوئی صدا ہے، مگر مجھے نکمے کی یہ التجا ہے، مگر مجھے نکمے کی یہ التجا ہے، یہ التجا ہے، میری جان نکلے در مصطفیٰ پہ، غم دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، یہ مانا کہ ایک دن آنی قضا ہے، مگر دوست تو یہ میری التجا ہے، مگر دوستوں سے یہی التجا ہے، یہی التجا ہے کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گرد سجاتے سجاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت خوب۔ ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور بہت ہی آج اہم موضوع، آج کے ہمارے معاشرے کی ضرورت، بہن بھائیوں کے حقوق، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب علامہ مفتی محمد زمان سعیدی رضوی صاحب۔ جی علامہ مفتی محمد زمان سعیدی رضوی صاحب، حقوق اور فرائض کا ذکر ہوا، حقوق کے حوالے سے مزید کلام بھی کیجیے، اور پھر ان حقوق کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، ہمارے اسلاف نے کیسے نبھایا، کیسے ادا کیا، وہ محبت کا انداز کیسا تھا، تاکہ آج کی ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ حقیقی معنوں میں عملی طور پر بہن بھائیوں کی محبت کیسی ہوتی ہے اور کیسی ہونی چاہیے۔ جی مفتی صاحب، یقیناً بہن بھائی کا رشتہ ایک لازوال رشتہ ہے، بے لوث رشتہ ہے۔ جی، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں اس حوالے سے بڑے خوبصورت پھول موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو کائنات کی ساری شانیں عطا فرمائی ہیں۔ سرکار کا نسبی بھائی کوئی نسبی بہن نہیں تھی، یہ آپ در یتیم بن کے تشریف لائے سے شان خاتم النبیین کا اظہار تھا۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہنیں اور بھائی بھی موجود تھے، جسے ہم رضائی بہنیں اور رضائی بھائی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم جب سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہنوں کو، اپنے دودھ شریک بھائیوں کو جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو حقیقی بہن بھائی ہوتے، اگر حقیقی بہن بھائی ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لطف و کرم کے کتنے دریا بہاتے ہیں۔ آپ اس واقعے سے دیکھیے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں قبیلہ بنو سعد تشریف لے گئے تو سیرت کی کتابیں موجود ہیں، بچپنے کے ایام تھے،
تو اس وقت کی جو بچیاں ہوتی تھیں وہ اپنے بھائیوں کو اس قبیلے کے ایک مرکزی جگہ پر لے آتی اور اپنے اپنے بھائی کی تعریف کرتی، اپنے اپنے بھائی کے حسن و جمال کے تذکرے کرتی، اپنے اپنے بھائی کی اس بچپنے کی عمر میں جو خوبیاں ہوتی وہ اپنی سہیلیوں کو، اپنے فرینڈز کو بتایا کرتی تھی۔ اور اتنے میں جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ہمشیرہ، رضائی بہن حضرت سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آتی اور وہ اپنے ویر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اور اپنی ان سہیلیوں کی مجلس میں آتی، سبحان اللہ اکبر، تو اس وقت تو منظر بدل جاتا اور ساری وہ ان کی جو ہم عمر ہوتی تھی سہیلیاں وہ کہتی تھیں کہ ہمارے کیا ہیں، ہمارے ویر ایک طرف ہے شیمہ، تیرا ویر محمد اس کا مقام اور مرتبہ ایک طرف۔ اور پھر اس وقت جو آپ کی رضائی ہمشیرہ اپنے بھائی کا عزت مقام مرتبہ اور شان دیکھتی جو بچپن کے پالنے کے ان دنوں میں تھی، تو آپ لوری دیا کرتی تھی۔ اور وہ قصیدہ شعراء آفاق قصیدہ ہے، میلاد مبارک کی اکثر کتب میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کرتی، یا ربنا ابقِ لنا محمد، اے میرا رب، میرا پروردگار میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حیاتی دے، انہیں قائم دائم رکھ۔ آج میں انہیں پالنے کے اندر، پنگوڑے کے اندر، آج میں اسے گود کے اندر بچوں کا سردار دیکھ رہی ہوں، وہ دن بھی لا جب میں اسے سرداروں کا بھی سردار دیکھوں، جوانوں کا بھی سردار دیکھوں۔ یعنی ایک خوشی دیدنی ہوتی تھی آپ کی ہمشیرہ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر کہ میرے بھائی کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اس بچپنے کے عالم میں مساوات دیکھیے سرکار کی، سیرت کا یہ مستند حوالہ موجود ہے تاریخ کی اور سیرت کی کتب کے اندر کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رضائی والدہ ماجدہ کا ایک طرف سے دودھ لیا کرتے تھے اور دوسری طرف اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور ایک طرف ہی آپ دودھ پسند فرمایا کرتے تھے، فرمایا میرا بھائی مجھے معلوم ہے، میں مساوات، سرکار اس وقت اپنے بھائی کے ساتھ مساوات کا یہ درس دے رہے ہیں۔ اور پھر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، ابن ہشام میں اور مدارج النبوہ میں شیخ محقق نے لکھا ہے، اور آپ کی ہمشیرہ سیدہ شیمہ وہ بھی دوسرے قبیلے میں چلی گئی، عمر کا وقت گزرتا رہا، غزوات کا جب دور آیا تو ایک غزوے کے اندر جو حضرت سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ تھا اس کے کچھ لوگ قیدی بن کے سرکار کی بارگاہ میں لائے گئے، اور جب قیدی بن کے سرکار کی بارگاہ میں لائے تو اس وقت سرکار نے اپنے اصحاب کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ اس قبیلے والے اس کے بدلے میں اپنے قیدیوں کو چھڑانا چاہتے ہیں تو فدیہ دیں، کچھ رقم دیں اور رقم دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑا لیں۔ اور جب وہ قبیلے کے لوگ واپس گئے انہوں نے اعلان عام کر دیا کہ اپنے قیدیوں کو چھڑانا ہے، اپنے بچوں کو چھڑانا ہے تو کچھ رقم اکٹھی کرو۔ تو بھائی مفتی صاحب اس وقت فنڈنگ ہونے لگی، جب فنڈنگ ہونے لگی تو قبیلے کا ایک شخص چلتے چلتے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی پیسے جمع کرنے ہیں، رقم جمع کرنی ہے، اپنے قیدیوں کو چھڑانا ہے، قبیلے والوں کو چھڑانا ہے۔ تو اس گفتگو کے دوران نہ کسی ایک شخص کے نام پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد آیا۔ تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، فرمایا مجھے بتاؤ تمہارے قبیلے کے قیدی کس کے پاس ہے؟ کہا مدینہ و عرب کے سردار محمد بن عبداللہ، کیونکہ اللہ کے رسول تو وہ مانتے نہیں تھے، محمد بن عبداللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا پھر تمہیں پیسے اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں، فنڈنگ اکٹھی کرنے کی ضرورت نہیں، بس مجھے لے جاؤ میں تمہیں قیدی چھڑا کے دے دیتی ہوں۔ قبیلے والے حیران ہو گئے، بی بی تو انہیں جانتی نہیں، تو وہاں گئی نہیں، ہم تمہیں کئی سالوں سے اپنے قبیلے میں دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا تم نہیں جانتے وہ محمد میرا ویر ہے، وہ میرا رضائی بھائی ہے، مجھے ایک دفعہ لے تو جاؤ۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ جب مدینہ طیبہ لائے گئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس نوری خیمے میں موجود تھے، صحابہ کرام دربان بن کے سرکار کے اس خیمہ مبارک کی نگہبانی کر رہے تھے، اور جب آتے ہوئے دیکھا نا تو انجان تھے صحابہ، واقف نہیں تھے کہ یہ خاتون کون ہے، یہ عورت کون تشریف لا رہی ہیں۔ تو انہوں نے اپنا فرض منصبی جو تھا اس فرض منصبی کے پیش نظر صدا دی کہ میں وہاں کھڑی ہو جا، خاتون تو آگے نہیں بڑھ سکتی، آگے دیکھا نہیں کہ سرکار کا نورانی خیمہ موجود ہے، بغیر اجازت کے ایک قدم آگے نہیں چل سکتی۔ تو اس وقت سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا نا، اللہ اکبر، وہ بھائی بہن کے ساتھ جو رشتہ ہے نا اس کی عکاسی کرتا ہے۔
फरमाया मेरा रास्ता छोड़ दो। और जो बहनों का मान होता है अपने भाइयों के साथ, मुफ्ती साहब उसकी अक्कासी इस वाक़े से हो रही है, एक एक लफ्ज जो ईमान अफरोज है। फरमाया खल्लू सबीला, मेरे रास्ते को छोड़ दो, तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारे नबी की बाजी आ रही हूँ, मैं तुम्हारे नबी की हमशीरा हूँ, रजाई बहन हूँ, मुझे अपने नबी के पास ले जाओ। सहाबा इकराम ने जब खैमे का पर्दा हटाया, अब सीरत के वाकियात में सबको मिला के देखें तो सरकार ने उस वक्त 4 काम किए। अल्लाह अकबर, ठीक है, तमाम रिवायतों को जमा करें, भाइयों के लिए भी जरूरी है जी। यकीनन जब बहन घर में आ जाए तो उसको क्या इस्तकबाल करना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल देना चाहिए, इस वाक़े से, सीरत मुस्तफ़ा के इस वाक़े से हमें सबक मिलता है, रोशन मिसाल मौजूद है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले जैसे ही आप खैमे के दरवाजे पर आई तो सरकार ने मरहबा के कलमात, फरमाया मेरी बहन आना तेरा मुबारक हो, खुश आमदीद हो, जो भी क्या मुस्तकबिल और आने वाली जो इस्तिकबाल का ये जो तरीका है, आने वाली कौम के लिए एक पैगाम था कि बहन के लिए इस्तिकबाल करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सरकार ने मरहबा कहा, अपनी जगह से खड़े हुए और फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नूरानी मुबारक कमली चादर बिछाई और उस चादर पे बिठा कर जिस तरह राजो नियाज की बातें होती हैं, पूरे इन्हिमाक के साथ, पूरी तवज्जो के साथ बहन भाई आपस के अंदर बातें कर रहे हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन की बातें भी होंगी और बचपन की बातें भी होंगी, वो पालने के दिन भी होंगे, वो लोरियां भी सरकार ने सुनाई होंगी। फरमाया शैमा तू ये कसीदा पढ़ा करती थी, ये रोमियां पढ़े करती थी, और सैयदा शैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती होंगी सरकार मैंने ये मौजज़ा आपका देखा। वो तो बचपन की बातें थी, एक अरसे बाद मुलाकात हो रही थी बहन भाइयों के दरमियान। तो माजी के सारे वाकयात आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस गुफ्तगू के अंदर बयान किए होंगे और बहन भाइयों के अंदर राज नियाज की बातें होंगी। और जब वो गुफ्तगू का इजहार हुआ, अल्फाज बुलंद हुए, तो सरकार ने पूछा बहन आना कैसे हुआ, आज कैसे आई हो? अर्ज की कि आपके कबीले वालों ने हमारे कबीले के कुछ लोगों को कैदी कर लिया है और उनके बदले में फिदिया देना है, तो मैं अपने कैदी छुड़ाने आई हूँ। सुनिए मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज अगर आप खत के जरिए, रुक्का के जरिए, मकतूब के जरिए अपने कबीले से सिर्फ मकतूब जारी कर देती, मैं उस खत पर आपके कबीले के कैदियों को छोड़ देता। आप तशरीफ ले आई हैं, सरकार फरमाते हैं मुझे बहुत खुशी हुई है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त जो तहाइफ दिए वो उस वक्त के मुताबिक बहुत बड़े तहाइफ थे, बहुत कीमती तहाइफ थे। बकरियां अलहदा हैं, सरकार ने जोड़े अलहदा दिए, जानवर अलहदा दिए, गुलाम अलहदा दिए, बांदियां अलहदा दी। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपने खेमे के दरवाजे तक आए, फरमाया इनके कैदियों को भी छोड़ दो, उनकी खिदमत भी करो, और ये सारे तहाइफ मैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बहन को देता हूँ, ये भी इनके साथ जाएंगे। अब जब बहन को रुखसत किया तो सरकार फिर सहाबा के पास वापस लौटे और सहाबा से फरमाया मेरे सहाबा मेरा मामूल यही है कि जब भी किसी कबीले की तरफ किसी को कैदी बनाना हो या कैदी को छुड़ाना हो, मैं मुशावरत किया करता हूँ, तुम्हें बुलाया करता हूँ, तुम्हारे मशवरे के बाद ये अमल अंजाम को पहुंचता है, लेकिन आज मैंने तुमसे मशवरा नहीं किया। सहाबा ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, आपकी कदमों की धूल पे कुर्बान हो जाएं। हम ये नहीं कहते कि आज हमसे पूछा क्यों नहीं है, लेकिन ये जरूर पूछेंगे कि आज ये आने वाली कौन खातून थी जिनके लिए आपने अपना मामूल भी बदल दिया है। आपने अपना जो रोजाना का मामूल था उस मामूल के अंदर जो तब्दीली की है, हम उस रिश्ते के हवाले से पूछना चाहते हैं कि वो रिश्तेदार कौन है जिन्हें इतना एहतराम दिया है, इतना इकराम दिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरी रज़ाई बहन है, ये मेरी दूध शरीक बहन है जो आज मुझसे मिलने आई थी, और मैं नहीं चाहता था कि वो मुझसे कुछ मांगे और मैं उसे खाली लौटाऊं। मैंने उनके कैदी भी छोड़ दिए, मैंने उन्हें तोहफे तोहफे भी दिए, क्योंकि जब ये मेरे पास आई थी तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया था, मेरी माँ सैयदा हलीमा के साथ गुजरे हुए मेरा वो जमाना मुझे याद आ गया था। तो सीरत मुबारका का ये रोशन वाकया जो ता कयामत
آب تابدار موجود ہے، جگمگاتا ہوا موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دودھ شریک بہن کو کس طرح اکرام دیا ہے، کس طرح احترام دیا ہے اور ان کی ضروریات کا کس طرح خیال رکھا ہے، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم ہے ہمارے اس واقعے کے اندر ہماری نوجوان نسل کے لیے کہ ہم اس رشتے کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں اور کتنی دینی چاہیے، اور یہ رشتہ کتنی اہمیت کے لائق ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے علاوہ اس واقعے کے علاوہ اور بھی سیرت مبارکہ کے واقعے ہیں کہ سرکار اپنی رضائی ہمشیرہ کی وہ جو مبارک یادیں ہیں، ان یادوں کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتے تھے، دعاؤں کے کلمات آپ کی زبان پہ جاری ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی اپنے بہن کے ساتھ گزرے ہوئے بچپن کو یاد کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر صحابہ کرام، تابعین اعظام، اہل بیت کرام، تبع تابعین اعظام، ہمارے اسلاف وہ بھی تو اسی اسوہ پر چلتے ہیں۔ جب ہم تاریخ صحابہ پڑھتے ہیں مفتی صاحب، میں ایک عظیم حوالہ آپ کو اس حوالے سے دینا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں جہاں جان نثاری کا وصف اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر رکھا تھا، وہاں جان نثاری، فداکاری، وفاداری کا وصف اللہ تعالیٰ نے خواتین کے اندر بھی رکھا۔ ایک سے ایک بڑھ کر صحابیات، ایک سے ایک بڑھ کر خاتون جذبہ فداکاری میں نظر آتی تھی۔ سرکار کے غلاموں صحابیات میں سے ایک غلامہ ہے، ان کا نام حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ، نام ان کا تمادر تھا، لیکن وہ اپنی بردباری، شجاعت، بہادری کے حوالے سے خنسا کہتے ہیں ہرن کو، جس طرح ایک ہرن پھرتیلی ہوتی ہے اور طاقت والی ہوتی ہے، تو یہ بی بی صاحبہ بھی اپنے ان اوصاف کی وجہ سے اس نام کے ساتھ مانوس ہو گئی، اور ہمیشہ پھر انہی نام سے ساتھ ہی معروف تھی، مشہور تھی۔ اور ان کے دو بھائی تھے، اور بڑے بھائی جو تھے ان کا نام سخر تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بہت بڑے عرب کے شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کی شادی جب ہوئی اور جو ان کے نصیب میں جن کے ساتھ ان کا نکاح لکھا تھا وہ معاملات کے اعتبار سے کچھ کمزور تھے، کچھ اخلاقی جرائم ان کے اندر تھے، جوا کھیلا کرتے تھے، اور جب جوا کھیلنے جاتے تو سارا مال، سارا اپنا جائیداد، سارا پیسہ لٹا کے آ جاتے، اور خالی ہاتھ جب گھر لوٹتے، اور بہن کو جب گھر والی کو حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آتا کہ اب شام کے پکانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، گھر میں سارا کچھ تو وہ لٹا کے آ گئے ہیں، تو وہ اپنے بھائی کے پاس جاتی، اللہ اکبر، اپنے بھائی کے پاس جاتی اور کہتی کہ یہ معاملہ ہے، اور بھائی اس وقت گھر میں اعلان کر دیتا کہ اس وقت جتنا کچھ موجود ہے مال کے 2 حصے کر لو، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لو اور ایک حصہ سارا میری بہن کو اٹھا کے دے دو۔ سبحان اللہ۔ ایک بار نہیں، 2 بار، 3 بار، بیشتر کئی بار یہ ہوا، اس طرح معمول تھا اس کا، اور وہ اپنے عمل سے باز نہیں آتا تھا، یہ بھائی اپنی مہربانی کرنے سے باز نہیں آتا تھا کہ جب بھی بہن آئی ہے بھائی کے گھر تو اس نے کہا کہ اس وقت جو مال موجود ہے 2 حصے کر لو، ایک حصہ اپنی ضروریات کے لیے رکھ لو، ایک بہن کو دے دو۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہوا کہ سرکار کا وہ دور نبوت و دور رسالت کا آغاز ہوا، حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ دولت ایمان سے مشرف ہوئی، اور ان کا بھائی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے دور رسالت نہیں پایا۔ اور جب بھائی، اور دیکھیں اس وقت آپ جتنی بڑی بہادر تھی اتنی عظیم شاعرہ تھی، اور ادب عربی کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ خواتین میں سے اپنے بھائیوں کی جدائی میں سب سے عظیم جو مرثیہ کہنے والی ہیں وہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدہ صفیہ جنہوں نے اپنے شیر دل بھائی امیر طیبہ اسد اللہ اسد الرسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی میں جو اشعار کہے تھے، ان اشعار کے بعد جن کا مرثیہ تاریخ عرب میں، ادب عربی میں سب سے بڑا اور فصاحت و بلاغت کا پیکر سمجھا جاتا ہے، وہ حضرت خنسا کا اپنے بھائی کی جدائی کے اشعار، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے بھائی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا جو معاملہ ہے وہ تو عجیب ہے، وہ سب سے جدا ہے۔ اور وہ ان کی جدائی کے وقت ایک بہن کے اوپر جو کیفیت تھی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ صفیہ آپ کی پھوپھی جان سیدنا امیر حمزہ کی بہن تشریف لا رہی ہیں، جو کیفیت ان کے بھائی کی ہے یہ دیکھ نہیں پائیں گی، ہو سکتا ہے کوئی عارضہ لاحق ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا انہیں نہ روکو،
اللہ انہیں صبر بھی دے گا، سبحان اللہ، اللہ انہیں صبر بھی دے گا اور صبر پہ اجر بھی دے گا، لیکن بہن کو بھائی سے آج میں جدا نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت یاد رکھیں حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے بھائی کا تذکرہ کرتی تھی نا، جنہوں نے ساری زندگی اپنی بہن کے لیے ایثار کا معاملہ کیا، سب کچھ اسے لٹا دیا، تو یہ دعا کرتی تھی، یا اللہ انہوں نے وہ زمانہ تو نہیں پایا، میں اس لیے تیری بارگاہ میں ہر وقت دعائیں کرتی ہوں، کاش انہیں تو دولت ایمان سے مشرف کر دیتا، وہ بھی وہ بہاریں دیکھتا جو بہاریں میں دیکھ رہی ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کسی آزمائش میں مبتلا ہوں، کاش انہیں بھی یہ مقدس اور برکت والا زمانہ مل جاتا جس طرح میں سرکار کے نور نبوت سے منور ہو رہی ہوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت عام سے حصہ پا رہی ہوں، کاش میرا بھائی آج زندہ ہوتا، وہ بھی اس رحمت کا فیضان پاتا۔ یعنی بھائیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بہنوں کے ساتھ ہر معاملے میں معاون بنے، اچھا سلوک کریں، اور بہنیں بھی دعاؤں سے نوازیں۔ بہنوں کا حق ہے، ان کے ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے دعاؤں کے کلمات ہر وقت ان کی زبان پہ رہیں۔ اور دیکھیں صحابہ کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، سرکار کے جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس واقعے کے اندر ایک پیغام بھی ہے اور بہت خوبصورت پیغام ہے جسے آپ اس پروگرام کی وساطت سے میں اپنے سامعین و ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب ان کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں جام شہادت نوش فرما گئے تو ایک اکیلے تھے، ایک بیٹا تھا ان کا اور 9 بیٹیاں تھیں، یعنی 9 بہنیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھیں، اور اثاثہ بھی کوئی خاص نہیں تھا۔ وہ واقعہ سامنے ہے، قرض کس طرح ان کا ادا کیا گیا۔ تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جابر کیا تو نے شادی کی؟ عرض کی جی یا رسول اللہ شادی کی۔ سرکار نے پوچھا کس سے کی ہے؟ شیبہ سے کی ہے، یعنی بڑی عمر کی عورت سے کی ہے، نوجوان کنواری عورت سے کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بڑی عمر کی عورت سے کی ہے۔ سرکار نے فرمایا تو نے باکرہ عورت سے کیوں نہیں شادی کی، کنواری عورت سے شادی کیوں نہیں کی؟ تو نوجوان ہے تاکہ تو اپنی اس زندگی کے جو معاملات ہیں اس سے تو اپنی عام عمر کے مطابق لطف اندوز ہو، اور اس کو پسند کیا گیا ہے، اولاد زیادہ ہوگی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تعلیم دیکھیں، سرکار کی مبارک اسوہ کی تربیت دیکھیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کنواری خاتون سے شادی نہیں کی، میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی۔ سرکار اس کے 3 مقصد ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کیا ہیں؟ پہلا مقصد یہ ہے کہ میری 9 بہنیں ہیں، میرے گھر کے اندر موجود ہیں، جن کا کفیل میں ہوں، جن کا سرپرست میں ہوں، اگر میں اپنی ہم عمر جوان عورت لے کے آتا، میں ان کے معاملات میں مشغول ہو جاتا، وہ میرے ساتھ مشغول ہو جاتی، میری بہنوں کا کیا بنتا؟ میں نے اس لیے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی تاکہ میری بہنوں کا جو تعلق ہے ان کے ساتھ رہے، میری بہنیں ان کے ساتھ آ کر اس طرح کی گفتگو کریں جیسے ایک چھوٹا بڑے رشتہ دار سے کرتا ہے، رشتے میں سے عمر میں سے بڑے کے ساتھ کرتا ہے۔ میں نے اپنی بہنوں کی تربیت کے لیے، میں نے اپنے بہنوں کی اچھے معاملات کے لیے، حسن سلوک اور تربیت کے معاملات کے لیے اپنے ان جذبات کو قربان کیا ہے۔ میں نے چاہا ہے کہ بڑی عمر کی ہوں گی انہیں وقت دیں گی، ان کے حتیٰ کہ یہاں تک لفظ ہے تمشتہم کہ ان کے لیے کنگھا کریں گی، ان کی چوٹیاں بنائیں گی۔ بڑی عمر کی ہیں، اگر برابر عمر کی ہوتی تو ہو سکتا ہے غفلت کا مظاہرہ کر جاتی، بڑی عمر کی ہیں، چھوٹی عمر کی سمجھ کر ان سے پیار محبت کا اور ان پہ قائم ہو کر ان کا خیال رکھیں گی، ان کو ہر طرح کی نگرانی کریں گی۔ تو میں نے اس لیے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے تاکہ میری بہنوں کی جو تربیت ہے اس میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ بہنوں کے لیے اثار اور قربانی کا اپنے جذبات قربان کر دیے، اپنے جو وقت کے تقاضے تھے انہیں قربان کر دیے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جذبہ دیکھا نا، جب یہ باتیں سنی تو سرکار نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، سبحان اللہ، تو نے بہت اچھا کیا، اللہ بھی تجھ پہ راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ تو یہ اس مبارک سیرت، یہ روشن پہلو، یہ تابناک واقعات ہمیں اس رشتے کی نزاکت کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ رشتہ کتنا نازک ہے، یہ رشتہ کتنا اہم ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا جو اخلاص والا، پیار والا، محبت والا، بے لوث رشتہ ہے تو وہ بہن بھائیوں کا رشتہ ہے۔ لیکن علامہ مفتی محمد زمان سعید رضوی صاحب یہ بھی دیکھیے نا، حقیقت میں تو ہمیں ان عظیم ہستیوں کی پیروی کرنی چاہیے، یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ لیکن آج ہم بحیثیت مسلمان، بالخصوص آج کا نوجوان طبقہ، چاہے نوجوان مرد ہیں خواتین ہیں،
وہ ان تعلیمات سے دور ہو چکے. آج تو بہنوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، اور بھائیوں کے ساتھ بہنوں کا بھی بعض کا معاملہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے، اور ہمارے اس معاشرے کا المیہ بن چکا ہے بہن بھائیوں کے آپس کے اختلافات. جی یقیناً بہت بڑا المیہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بر وقت تدارک کر لیں. اگر اس کی طرف ہم نے آنکھ بند کر کے رکھی، تدارک نہ کیا، خیال نہ کیا، تو آنے والا وقت ہمارے لیے بہت سخت ہوگا. خاندانی نظام اسی وجہ سے تو مربوط ہے، برکتیں خاندانی نظام کے مربوط ہونے کی وجہ سے. جب خاندانی نظام منظم نہیں ہوگا تو معاشرہ کہاں منظم ہوگا؟ جب معاشرہ منظم نہیں ہوگا تو ایک ریاست کیسے امن والی قرار پائے گی؟ تو جب تک ہم گھر کے ماحول کو منظم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے پورا نہیں کرتے تو ہم گویا ریاست کی بھی کوئی خدمت نہیں کر رہے، ہم گویا معاشرہ بھی اسی طرح امن والا نہیں بنا رہے، جو کے بجائے تخریب کی طرف جا رہے ہیں، تعمیر تو کر ہی نہیں رہے. اور اس حوالے سے جو آپ نے توجہ دی ہے کہ آج وراثت کے جو معاملات ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں ہمارے والدین کو سوچنا چاہیے اس معاملے میں کہ وہ ایسی کوئی نہ کوئی صورت متعین کر کے جائیں جس سے ایک کا حق دوسرے پر جس طرح قرآن و سنت کے حوالے سے لازم ہے لازم ہی رہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے یہ حق مقرر کیے ہیں، بالکل صحیح، یہ فرائض اللہ نے مقرر کیے ہیں. وراثت کا معاملہ دیکھیں، وراثت کے معاملے کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی اصول و ضوابط ہیں، جو بھی قوانین ہیں، احادیث میں بھی بیان نہیں کیے گئے، اور اللہ نے وہ سارے احکام اپنے کلام میں بیان فرمائے. یعنی وحی الہی، فرمان ربی، احادیث کے وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور انہیں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود قرار دیا ہے. یہ میری متعین کردہ حدیں ہیں، جو ان حدوں کو کراس کرتا ہے تو وہ اللہ کی حدوں کو کراس کر رہا ہے، اور وہ ظالموں میں سے شمار ہوگا. تو اس لیے آج ہم عرف میں کہہ دیتے ہیں جی بہن نے مجھے معاف کر دیا، بہن نے تجھے معاف کر دیا، تو نے بہن کو کیوں نہیں معاف کر دیا؟ اللہ اکبر. بہن تو اس ڈر سے اس نے معاف کر دیا ہے کہ کل کو میں نے ماں باپ چلے گئے، معاف کیا، اللہ نے تو حکم دیا، اللہ نے تو حکم دیا ہے، رب نے تو معاف نہیں کیا ہے نا. تو بہن تو اس ڈر سے اگر منہ سے کہہ بھی دیتی ہے نا کہ میرا بھائی تو سلامت رہے، تو میرا گھر آتا جاتا رہے، تو مجھ سے محبت پیار کا معاملہ کرتا رہے، تو میرا ہر طرح کا خیال رکھ، یہ جاگیر یہ جائیداد مجھے نہیں چاہیے، تو بھی تو کہہ دے میری بہن تو جس طرح میں اپنے باپ ماں کے مال کا وارث تھا تو بھی وارث ہے. بے شک بے شک. لیکن ہم کیوں نہیں کہتے؟ بھائی تو کہتے ہیں کہ اگر تم نے حصہ لینا تو پھر تمہارا میرا آنا جانا، تمہارا میرا تعلق ختم، میرا دروازہ تمہارے لیے بند. بہن کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ماں کی وساطت سے وہ جذبہ رکھا ہے. اللہ اکبر. وہ چاہتی ہے کہ میرے گھر یہ رونق بحال رہے، میرے گھر یہ خوشیوں کا سلسلہ رہے، یہ جو تسلسل ہے، جو برکات کا سلسلہ ہے، یہ کہیں تھمے نہ. اگر کوئی بہن اس طرح کر بھی دیتی ہے تو شریعت مطہرہ کے حکم کے پیش نظر، قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کے پیش نظر وہ معاف نہیں ہوتا. بالکل صحیح. وہ پھر بھی دینا ہے تو دینا ہے. بھائیوں کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اس کو حق ادا کریں، لازم ادا کریں. اور دیکھیں کسی بھی معاملے کی اہمیت کو دیکھنا ہو نا تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں کہ اس امر کو بجا لانے پر انعام کیا ملے گا، اور اگر جو اس عمل کو ترک کر دے گا تو اسے کن وعیدوں سے گزرنا پڑے گا. جو بہن بھائیوں کا حق ادا کرتا ہے، پہلے ہم نے وہ روایت پیش کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بخشش کا ذریعہ قرار دیا، اتنا بڑا انعام. اور جب ہم وعیدوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی بھی ایک بالشت کے برابر بھی زمین غصب کی، بالشت کتنا بنتا ہے 7 سے 8 انچ، بالکل صحیح، ایک بالشت کے برابر بھی کسی کی زمین پر غصب اس نے قبضہ کیا ہے، اسے اس طرف مالک کی طرف نہیں لٹایا تو زمین و آسمان توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے جائیں. اتنی بڑی وعید جس معاملے میں آئی ہے تو ہمیں اس معاملے میں غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ عارضی دنیا ہے، 4 دن رہے گی، اس کے بعد چلی جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جو حق اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے ہیں ان حقدار تک پہنچانے چاہیے. بہن کے جو حقوق ہیں، بھائی کے جو حقوق ہیں، بھائی کو چاہیے کہ وہ بہن کے حقوق کا خیال رکھے، اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھے. عفو درگزر کا معاملہ ہوگا تو یقیناً ایک گھر امن والا ہوگا، سکون والا ہوگا. جب گھر سکون والا ہوگا تو
معاشرہ سکون والا ہوگا. تو یقیناً یہ اسلام کی روشن تعلیمات ہیں جو ہر رشتے کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. آج کا پیغام بھی بالخصوص اور یقیناً آج کا پیغام اس حوالے سے یہی ہے کہ غلط فہمیاں ہی ہوتی ہیں, ان کو غلط ہی سمجھا جائے, ان کے مطابق کوئی عمارت نہ کھڑی کی جائے, ان کو ذہن میں جب بھی آئے ان کو مٹا کر خون کے رشتے کی طرف توجہ دی جائے. پیار محبت سب سے پہلے ان کے لیے معافی ہے, سب سے پہلے ان کے لیے دعائیہ کلمات ہیں, سب سے پہلے ان کے لیے صلہ رحمی, ان کے لیے قرابت, ان کے لیے محبت, ان کے لیے تحفے تحائف کی جب بات آتی ہے, حتیٰ کہ اگر یہ مستحق ہیں تو صدقہ خیرات زکوٰۃ سب سے پہلے حقدار ہی ہیں. تحائف تو ایک مرضی کا گفٹ ہے نا, تحفہ تو ایک مرضی کا گفٹ ہے نا, وہ تو چلو صدقات ہیں, خیرات ہیں یا زکوٰۃ ہے, وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر فضل ہوا, رب نے آپ کو خیر کثیر دیا اور اس میں سے آپ فرض ادا کر رہے ہیں. وہ تو اس فرض کے تعین میں تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مصرف کی کیٹیگری بنا دی ہے نا, سب سے پہلے بھی اس میں رشتہ دار ہی آتے ہیں. لیکن جو تحفے کا تعلق ہے وہ تو ایک دل کے جذبے کے ساتھ ہے, وہ تو ایک پیار محبت کا معاملہ ہے. تو سب سے پہلے جب تحفے کی بات آتی ہے تب بھی ان رشتہ داروں کو ترجیح دی جاتی ہے. ان جو خاندانی تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں انہیں ترجیح دی جائے. اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو, اور حقیقت یہ کہ بہن بھائیوں کے حقوق کے حوالے سے مکمل رہنمائی قرآن و سنت اور پھر سیرت طیبہ کے حوالے سے اس پروگرام میں ہوئی. بس ضرورت اس امر کی ہے مجھے, آپ کو, ہم سب کو, کہ ہم ان تعلیمات پر مکمل عمل پیرا ہونے والے بن جائیں. آخر میں جناب علامہ مفتی محمد زمان سعید رضوی صاحب ان بابرکت لمحات میں دعا کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک, والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد عبدک و حبیبک وبارک وسلم صلو علیہ. اے رب ذوالجلال والاکرام محکم الحاکمین, جو کلمات ادا کیے گئے, پڑھے گئے, سنے گئے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان حقوق والے پیارے رشتے, بے لوث رشتے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. بہن بھائیوں کا پیار نصیب فرما. والدین قریب مین کی دعائیں جو بہن بھائیوں کے حق میں ہوتی ہیں انہیں قبول اور منظور فرما. کل عالم اسلام کی خیر فرما. بیماروں کو شفا, قرض داروں کو قرضے سے خلاصی, بے اولادوں کو طویل العمر نیک صالح اولاد عطا فرما. عالم اسلام کی بالخصوص وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. آمین بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. جی ناظرین و سامعین, 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان محمد لقمان رضا, ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. آخر میں جناب ساجد علی ساجد صاحب ایک خوبصورت کلام ہمارے اصلاح احوال کے لیے آپ پیش کریں گے. جی جناب ساجد علی ساجد صاحب. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دادا, اس دا نام چتارن والا, کسے میدان نہیں ہردا. اس دا نام چتارن والا, کسے میدان نہیں ہردا. پائی پایا دے دردی ہو دے تے پائی پایا دیا باوا, باپ سرا دے تاج محمد تے ماوا ٹھنڈیاں چھاواں. باپ سرا دے تاج محمد تے ماوا
ٹھنڈیاں چھاواں سبحان اللہ باپ مرے سر ننگا ہو ویر مر کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی ماں مرے تے مک دئی پیکے باپ مرے کر ویلا ویرا باج محمد بخشا اجڑ جاندہ میلا تھیا لئی پردیس میں باب تے پترا لئی جاگیرا دکھ سکھ سہنا تے کچھ نہ کہنا تھیاں دیاں تقدیراں او ساری عمر گزاری پیکے تے آخر سورے جانا جن نے پردے مانے کجے سس کجے تے جانا شیرت کر رہا ہوں ماتے باپ جدوں میں سجنو رب دا میٹھا میوہ جس نے جنت جانا ہوئے وہ کر لے دعا دی سیوا میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت ماں دی اور جس نے کعبہ تک نہ ہوئے وہ تک لے صورت ماں دی جس نے کعبہ تک نہ ہوئے وہ تک لے صورت ماں دی ماں ورگی کوئی شخص نہ جگ اتے ساری دنیا پھولی جیڑی ٹھنڈ دلانوں پاوے او مٹھی ماں دی بولی صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ موج بہارا صدا نہ ماں پہ
حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں جنت تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں تے لے یار حوالے رب دے تے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا گے تم باجندڑی دا آخر میں ایک میں یہ شعر عرض کر رہا ہوں سبق کا شعر ہے اے تم باجندڑی دا صدا نہیں وجدیاں رہنا ایک دن تار نے ٹوٹ جانا ہے ایک دن تار نے ٹوٹ جانا ہے جدو ہاتھ وسدا دے دے پیرا تم باجندڑی دا صدا نہیں وجدیاں رہنا جزاک اللہ جزاک اللہ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان